السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلاۃ والتسلیم وعلی آلہما واصحابہما اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میلبورن میں موجود حضرات نے حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت دافع بلیات مقراض بدعت فاروق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سننے اور سنانے کے لیے گیٹ ٹوگیدر جو رکھے ہیں 511ویں عرس شریف کے مقدس موقع پر، یہ قابل ستائش ہے اور ہمارے لیے سعادت مندی کا ذریعہ ہے کہ ہم اس موقع پر سیدنا شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سن کر اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑی عظیم ہستیوں کے بڑی بڑی قربانیوں کی وجہ سے ہمیں مہدی علیہ السلام کی تصدیق کی سب سے بڑی دولت سے سرفراز فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہوتی ہے سن 874 ہجری 874 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آپ کا گھرانہ بہت ہی مالدار، منصبدار اور ویلتھی ریچسٹ گھرانے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام ملک بڑے رحمۃ اللہ علیہ ہے، جو امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد پاک سے آپ کا تعلق ہے گھرانے کا۔ منصب، امارت سب کچھ تھی۔ حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی بہت ہی نیک فطرت، بے باک، نڈر اور حق گو تھے۔ آپ کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شدت کے ساتھ حق گوئی رکھی تھی کہ آپ کبھی بھی کوئی بھی چیز خلاف شریعت، خلاف حقیقت قبول نہیں فرماتے تھے۔ حاضرین محترم، جب آپ کی حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف 29 برس ہوئی، 29 ایئرس کے آپ ہوئے، تو اس وقت آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہو چکا تھا۔ آپ کے والد کا منصب آپ کو دیا جانا تھا، آپ کے والد کا جو پوسٹ تھا آپ کو جو دیا جا رہا تھا اس میں ریڈکشن کر دیا گیا، کمی کر دی گئی۔ اس بات کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور بظاہر انسان ہونے کی حیثیت سے مشتعل ہو گئے اور اپنے والد کے پورے منصب کو، پورے پوسٹ کو حاصل کرنے میں آپ نے ایک سے زائد قتل ہو گئے آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ۔ میں یہاں پر ایک بات بہت ہی واضح انداز میں عرض کرتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی کے اصحاب ہوتے ہیں اور اللہ کے خلیفے کے اصحاب ہوتے ہیں، وہ ازلی ایمان والے ہوتے ہیں، بائی برتھ مومن ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، کوئی غلطی خطا ہو جاتی ہے، تو وہ ان کے درجوں کو بلند کرنے کا ذریعہ بنتی ہے، وہ انہیں مقامات دلانے والی ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مقراض بدعت دافع بلیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق ولایت کہتے ہیں، یعنی ولایت کا فاروق۔ جیسا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت میں جس طرح سے اپنا ایمان اور عقیدہ رکھتے تھے، جتنے بے باک تھے، جتنے نڈر تھے، ویسے ہی حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معاملہ تھا۔ تو چونکہ آپ کے والد کا جو منصب آپ کو ملنا تھا وہ نہیں ملا، اس پر آپ مشتعل ہوئے۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں سے تقریباً 7 قتل ہو جاتے ہیں، 7 مرڈر۔ اب یہاں پر آپ کی زندگی میں ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، اور قتل کے بعد جب آپ اور آپ کے ساتھی وہاں سے فرار ہوتے ہیں تو بھاگتے 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 گھوڑوں پر سوار بھاگ رہے ہیں، اس دوران میں ایک مقام 16 سانتش پر پہنچتے ہیں، جہاں پر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اصحاب ذرا رکتے ہیں، تو وہاں پر ایک اذان کی آواز آتی ہے۔ دیکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہے تو چھوٹی یا بڑی چیز کو ذریعہ بنا دیتا ہے، اور وہ ان کی زندگی میں ایسا انقلاب آ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی پچھلی زندگی بالکل یا ختم ہو جاتی ہے، اور جو نئی زندگی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں، اپنے کلوز میں ایسے لے لیتا ہے کہ آج قیامت تک آنے والوں کے لیے ان کی زندگی، ان کی ہسٹری ایک ریکارڈ بن جاتی ہے۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جب قتل کرنے کے بعد 16 سانتش کے مقام پر پہنچے، وہاں پر جب دیکھتے ہیں تو پیچھے سرکاری فوج ہے، اور جن کا قتل ہوا ہے اس میں ایک عبداللہ حبشی کا نوجوان بیٹا ہوتا ہے، اور عبداللہ حبشی بادشاہ وقت کا بہت ہی قریبی خادم ہوتا ہے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوتا ہے، عبداللہ حبشی بادشاہ سے گڑ گڑاتا ہے کہ میرے جان جوان بیٹے کا میاں نعمت نے قتل کر دیا ہے، لہٰذا انہیں پکڑے اور قصاص میں جان کے بدلے جان لے لیں۔ تو بادشاہ وقت عبداللہ حبشی کی خواہش پر
اس کی خواہش پر ایک بہت بڑی فوج کو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لانے کے لیے بھیج دیتا ہے۔ اب یہاں پر 16 سانتیش کے مقام پر حضرت مہدی علیہ السلام کا دائرہ ہوتا ہے، ہجرت کرتے ہوئے مہدی علیہ السلام وہاں آتے ہیں، آپ کا خیام ہوتا ہے۔ 16 سانتیش وہی تاریخی مقام ہے جہاں پر مہدی علیہ السلام سے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو اہم ترین بات ہے وہ ہے کہ پیچھے فوج آپ کو پکڑنے کے لیے بیٹھی ہوئی آ رہی ہے، تعاقب میں لگی ہوئی ہے، اور ایک نہیں دو نہیں 7 قتل ہو گئے ہیں، اور وہ بھی عبداللہ حبشی جیسے بادشاہ وقت کے قریبی خادم کی کہ نوجوان بیٹے کا بھی قتل ہو گیا ہے۔ ایسی صورت میں ایک عام انسان یہی سوچے گا کہ جان بچائے، جان رہے تو جہان رہے، یہاں سے نکل جائے، لیکن حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر رک جاتے ہیں۔ آذان ایک ایسی کلمات آتے ہیں، وہ آذان کے پرنور کلمات آپ کے نہ صرف کان بلکہ آپ کی روح پر ایسے اثرات چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ روح کے تعلق سے آپ کا جب آپ کی روح جلا بخشتی ہے، روح بیدار ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، اللہ سے قریب ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کو جان کی پرواہ نہیں رہتی۔ ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، حیرت میں آ جاتے ہیں کہ ایسے سچویشن میں اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جانا سب سے صحیح ڈیسیشن ہے، لیکن حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو یہیں رکوں گا۔ اس کے بعد ساتھی چلے جاتے ہیں، فرار ہو جاتے ہیں۔ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے اذان کی آواز آتی ہے گھوڑے کو باندھ دیتے ہیں اور وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ وضو کرنے سے، وضو کی فضیلت اسی وجہ سے حدیث شریف میں بتائی گئی ہے کہ قیامت میں جب ایک مومن بندہ اللہ کے واقعی محبت کے ساتھ جب وضو کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ حشر میں اس کے چہرے کو، اس کے جسم کو چمکا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ اعلیٰ اور ازلی ایمان والے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں زبردست انقلاب لانا تھا، تو ان کے وضو میں ایسا انقلاب آیا، ان کے چہرے کی رنگت ایسے بدل گئی، نورانیت ایسے چھا گئی کہ فوج آئی، دیکھی، گھوڑوں کو دیکھی، گھوڑوں کے ٹاپوں کو دیکھی، ایک ٹھہرے ہوئے گھوڑے کو دیکھی، شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی نظر پڑی، لیکن وہ پہچان نہیں سکے چونکہ چہرہ ایک دم بدل چکا تھا، نورانی ہو چکا تھا۔ عزیزان محترم، وضو کیے، نماز پڑھے، اس کے بعد امامنا و سیدنا میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود برحق علیہ السلام کا سب سے بڑا جو معجزہ ہے وہ بیان قرآن ہے۔ آپ نے قرآن کا بیان مہدی علیہ السلام فرما رہے ہیں، حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کا بیان سن رہے ہیں، زار و خطار رو رہے ہیں، اپنی پچھلی زندگی میں کی جانے والی گناہوں پر، خطاؤں پر رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ مہدی علیہ السلام قرآن کا بیان فرما رہے ہیں۔ جب مہدی علیہ السلام کی نظر شریف حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑتی ہے بیان قرآن کے بعد، تو جیسا کہ مہدی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بندے کی ایک نظر 1000 سالہ مقبولہ عبادت سے بھی افضل ہے۔ آمنا و صدقنا، ہم تو پورا یقین مانتے ہیں کہ مہدی علیہ السلام کی جب نظر کسی پر پڑتی ہے تو اس کی زندگی کیسے کروٹ لیتی ہے، انقلاب کیسے آتا ہے، یہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سے آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام کو دیکھتے ہیں، مہدی علیہ السلام شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں، زار و خطار روتے ہیں، تو مہدی علیہ السلام کی یہاں پر مہدیت موعودہ کی حقانیت آپ کے پروف کا یہاں پر بھی اظہار ہوتا ہے کہ حضرت سید محمد جیون پوری علیہ السلام ہی آخری مہدی ہیں، آخر الزماں مہدی ہیں، جس مہدی کی بشارت آیات مبارکہ میں اشارتاً اور احادیث متواتر المعنی میں کثرت کے ساتھ دی گئی ہے، وہی یہی ذات ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے مہدی علیہ السلام حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اننون پرسن کو دیکھتے ہیں تو آپ کے بایو ڈاٹا کو بھی پہچان لیتے ہیں، نام کو بھی، آپ کے خاندان کو بھی پہچان لیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ آؤ میاں نعمت، تم تو نعمت سے معمور ہو، تم تو نعمت سے بھرے ہوئے ہو۔ اب اس سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ مہدی علیہ السلام کا سے پہلے کوئی انٹروڈیوس نہیں تھا، جانتے نہیں تھے، لیکن مہدی علیہ السلام چونکہ اللہ کے سچے خلیفے ہیں، آخر الزماں مہدی ہیں، اس لیے آپ نے انہیں نام سے پکارا، اور یہ بھی جانتے تھے کہ کیا خطا کر کے آئے ہیں، کیوں رو رہے ہیں، یہ بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود مہدی علیہ السلام نے پہلی ہی ملاقات میں نام سے پکارا، اور نام سے پکارنے کے بعد آپ نے بشارت بھی دی کہ میاں نعمت آؤ، تم تو نعمت سے معمور ہو، یعنی تم نعمت سے بھرپور ہو۔ تو عزیزان محترم، اب آپ اندازہ لگائیے کہ بظاہر ایک مرڈر کر کے آنے والی ہستی کو مہدی علیہ السلام دیکھنے کے بعد یہ فرما رہے ہیں، تو سچی توبہ جب کر لیتے ہیں، واقعی مہدی علیہ السلام کے جب ذات اقدس سے، آپ کی نظر کرم سے، آپ کے کلمات کان میں پڑھنے سے جب زندگی میں انقلاب آتا ہے تو ایسی ہی شخصیتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ عزیزان محترم، حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی، مل لیے، اور مہدی علیہ السلام جب ملنے کے بعد حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رو رہے ہیں، اپنی پچھلی زندگی پر افسوس کر رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں،
اور اعتراف کر رہے ہیں, کنفیس کر رہے ہیں کہ میران جی مجھ سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے. کیوں کہ اگر کسی ایک انسان کا ناحق قتل ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ پوری انسانیت کا قتل ہے, اور یہاں تو 7 قتل ہو گئے تھے. تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازلی ایمان والے ہیں, بائی برتھ مومن کامل ہیں. آپ نے اپنے جرم کو, اپنے گناہ کو مہدی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قبول کیا, اعتراف کیا, کنفیس کیا, اور کہا کہ میران جی مجھ سے بہت بڑے بڑے گناہ ہو گئے. تو مہدی علیہ السلام نے اس وقت تاریخی جو جملہ فرمایا ہے, قیامت تک آنے والے تمام مہدویوں کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے, بہت بڑا گائیڈ لائن ہے. آج نفسا نفسی کا دور ہے, کسی کو بھی کچھ بھی اذیت پہنچا دیتے ہیں, تکلیف پہنچا دیتے ہیں, پھر بھی سمجھتے ہیں کہ ہم آسانی کے ساتھ گرین چینل سے جنت میں چلے جائیں گے. نہیں میرے بھائی, اللہ کے خلیفے نے اپنے خلیفے کو یہ بتا دیا کہ جب آپ نے کنفیس کیا اور بتایا کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطیاں ہو گئی, ایسے بڑے گناہ ہو گئے, تو مہدی علیہ السلام اس وقت تاریخی جملہ, بہترین گائیڈ لائن ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت اللہ تعالیٰ غفور و رحیم است. اللہ تعالیٰ غفور ہے, یعنی گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے والا, بخشنے والا, مٹانے والا ہے, اور رحم کرنے والا ہے. وہ اما گناہ خلق اس خلق, جو مخلوق کے گناہ ہیں, جو لوگوں کے گناہ ہیں, جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ ناانصافی کی ہے, لوگوں کے ساتھ ہی, اما گناہ خلق اس خلق عفو کنانت, تو لوگوں سے ہی معافی چاہ لو. یہ اتنی بڑی گائیڈ لائن ہے میرے بھائیوں کہ اس پر ہر حال میں عمل کرنا ہے. یعنی یہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہی خاص نہیں تھی, قیامت تک آنے والے ہر مہدوی کے لیے مہدی علیہ السلام نے یہ ایسی گائیڈ لائن بتا دی جو قرآن کا نچوڑ ہے. قرآن بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے جو بھی گناہ ہیں, اللہ کے ساتھ جو بھی زیادتی کی ہیں, اللہ کی جو بھی نافرمانی کی ہے, اللہ سے معافی چاہو, گڑ گڑاؤ, ایک سچا خطرہ آنسو بہاؤ, اللہ تعالیٰ بخش دے گا, معاف کر دے گا اور ڈیلیٹ کر دے گا. ساری زندگی کے بھی پہاڑوں کے برابر بھی حدیث میں آیا ہے کہ آسمانوں کی بلندیوں کو چھونے والے بھی گناہ ہیں تو معاف کر دے گا. لیکن اما گناہ خلق اس خلق, اور جو گناہ مخلوق کے ہیں وہ مخلوق سے ہی, جن کے ہیں انہی کے ساتھ معاف کرے. وہ اگر معاف کرتے ہیں تو اللہ معاف کرے گا, وہ معاف نہیں کریں گے تو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو عزیزان محترم, جب مہدی علیہ السلام حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی بڑی گائیڈ لائن دیتے ہیں تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق مہدی کر لیتے ہیں, مہدی علیہ السلام سے قدم بوسی کرتے, اجازت لیتے, اور اس کے بعد نکل جاتے ہیں. کہاں؟ جن کے گھر, ان کے گھر پر, عبداللہ حبشی کے گھر پر, جن کے جوان بیٹے کا قتل ہوا تھا. یہ بہت سیریس معاملہ ہے, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, کہ مرڈر کرنے والا مقتول کے گھر پر پہنچ رہا ہے, سرنڈر کر رہا ہے. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے میرے بھائیوں, یہ بہت جگرے کی بات ہے. حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہدی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل میں مہدی علیہ السلام کی تصدیق کا نتیجہ دکھاتے ہوئے, مہدی علیہ السلام کی تصدیق کا اثر دکھاتے ہوئے عبداللہ حبشی کے گھر پر جاتے ہیں, زنجیر سے کھٹکا دیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ عبداللہ حبشی تم باہر آؤ. تو عبداللہ حبشی کہتا ہے کہ کون ہے؟ تو عبداللہ حبشی آواز پہچان لیتا ہے حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وہ گھبرا جاتا ہے کہ میرے جوان بیٹے کا قتل کرنے والا میاں نعمت پھر میرے گھر پہ آیا ہے, تو اس کا انٹینشن کچھ اور ہے, بیڈ انٹینشن کے تحت, بری نیت کے تحت یہ آیا ہوگا. یہ سوچ کر عبداللہ حبشی اپنے حویلی کے ٹیرس پر آتا ہے اور آ کر اوپر سے نیچے دیکھتا ہے تو حضرت بندگی میاں شاہ نعمت, مخراج بدعت, دافع بلیات, فاروق ولایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی مکمل طور پر بدل چکی ہے, مکمل طور پر بدل چکی ہے. عبداللہ حبشی اوپر سے دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ نعمت وہ نعمت نہیں ہے جس نے میرے بیٹے کا قتل کیا. یہ اتنے زبردست چینجز کہاں سے آئے, کیوں آئے, کیسے آئے؟ عبداللہ حبشی نیچے اترتا ہے, آتا ہے شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, دروازہ کھول کر آتا ہے تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاجزی کا, انکساری کا پتلا بنے اور اپنی تلوار نکال کر اپنے ہاتھوں سے عبداللہ حبشی کو دیتے ہیں کہ میں نے تیرے جوان بیٹے کا قتل کر دیا ہے, لہٰذا قصاص میں جان کے بدلے جان, قرآن کا حکم ہے, لہٰذا میری جان حاضر ہے, تو اپنے بیٹے کا قصاص لے لے اور مجھے قتل کر دے. اب آپ دیکھیے کہ ایک انسان ہونے کے حیثیت سے, انسانی نیچر ہے کہ جہاں ابھی غصہ تھما بھی نہیں وہاں پر قاتل خود سرنڈر ہو کے آیا ہے. تو دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ مقتول یا مقتول کے گھر والوں سے وانٹیڈلی جبھی معاف کر دے, لیکن عبداللہ حبشی کو بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا مہدی علیہ السلام کی تصدیق کے لیے. اس لیے اس نے جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو اس چہرے انور پر حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی تصدیق کے اثرات اتنے نمایاں تھے کہ وہ بھی متاثر ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میاں نعمت پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری ذات میں, تمہاری شخصیت میں, تمہاری پرسنالٹی میں یہ جو چینجز آئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟
تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں تفصیل کہ میں گزر رہا تھا، فرار ہو رہا تھا، بھاگ رہا تھا تم سے اور سرکاری فوج سے، لیکن 16 سانتیج کے مقام پر ایک اللہ والوں کی جماعت ملی. اس اللہ والوں کی جماعت کے ریلیجس لیڈر مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کرے ہیں. ان کے بیان قرآن نے میری زندگی کی کایا کو پلٹ دی ہے، انقلاب برپا کر دیا ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں کہ میں یہاں پر میرے اپنی جان کا بدل دے دوں گا تو قیامت میں میری پکڑ نہیں ہوگی. تو عبداللہ حبشی کہتا ہے کہ میں تمہیں اس صورت میں معاف کروں گا، اس صورت میں چھوڑوں گا جب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری اپنی پرسنالٹی میں اتنے چینجز، اتنی تبدیلی کیسے آئی، کس ہستی سے آئی، اس ہستی کے پاس مجھے لے چلو. چنانچہ عبداللہ حبشی وہاں پر شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مہدی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں جاتے ہیں. مہدی علیہ السلام کی نظر کرم پڑتی ہے. مہدی علیہ السلام عبداللہ حبشی کو دیکھتے ہیں. عبداللہ حبشی قدموں میں سر رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی تصدیق کر لیتا ہے اور حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس خطا کو، اس بڑے گناہ کو اور اس قتل کو معاف کر دیتا ہے. عزیزان محترم، ہم 511ویں عرس مبارک کے مبارک مقدس موقع پر حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ سن رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑی اہم ترین بات ہے کہ آج ہم دنیا میں کسی بھی مقام پر بستے ہوں، بحیثیت مہدوی، ایک مہدوی ہونے کے حیثیت سے ہمیں ضروری ہے کہ ہم مہدی علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام، آپ کے خلفائے راشدین کی زندگیوں اور ان کی ہسٹریوں سے اپنی زندگیوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں، تقابل کر کے دیکھیں کہ ہم کیا واقعی مہدی کی تصدیق کا حق ادا کر رہے ہیں جیسا کرنا چاہیے یا نہیں. یہ مہدی علیہ السلام نے جب تصدیق کی دولت سے سرفراز کر دیے، پہلی ہی ملاقات تھی، پہلی ملاقات میں مہدی علیہ السلام نے آپ کو نصیحت اور وصیت فرما دی کہ جاؤ تم اور ان کے گھروں پر جا کر معافی چاہو اور اپنے آپ کو پیش کر دو. میں حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرنڈر ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ سارا واقعہ ہوا. تو اب آپ بتائیے کہ مہدی علیہ السلام کی تعلیمات کا اثر کیسے تھا. حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ بیان کروں تو بہت طویل وقت لگے گا. میں بہت ہی شارٹلی آپ کے سامنے دو ایک چیزوں کو بیان کر رہا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے مانگے ایسی مبارک پیاری قوم میں، اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے تصدیق مہدی کی ایسی عظیم دولت سے سرفراز کیا ہے جس کو چاہنے کے لیے، جس کو پانے کے لیے آج دنیا کے سارے فرقے پریشان ہیں، سارے فرقے تلاش میں ہیں، مہدی کی تلاش میں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے 550 سال پہلے طے کر دیا ایک ذات کو، حضرت سید محمد جون پوری ابن سید عبداللہ کی ذات اقدس کو. عزیزان محترم، مہدی علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی اور ملاقات ہونے کے بعد حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسوں حضرت مہدی علیہ السلام کی صحبت سے کبھی جدا نہیں ہوئے. اب آپ دیکھیے میں کہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب سیرت طیبہ آتی ہے یا آپ کا نام آتا ہے تو ایک عام سی بات ہمارے خیالوں میں، ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، جمعرات کی نیاز، شاہ نعمت کی نیاز. اب اس کا ریزن کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے، ذرا سوچنے والی بات ہے. آپ کہیں بھی ہونے دیجئے، یہ ٹریڈیشن اللہ کے فضل سے 500 سال سے زیادہ عرصے سے چل رہا ہے. آپ آسٹریلیا میں ہو، ویسٹرن کنٹریز میں ہو، امریکہ میں ہو، کینیڈا میں ہو، یا پھر گلف میں ہو، کہیں بھی ہو، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ہیں جمعرات کو، کھچڑی، کھٹا، خیمہ، اچار، پاپڑ، بڑھیا. اس کے ریزن کیا ہے، ذرا سوچیے آپ. یہ کیا ایک بہت بڑے واقعے کے بعد یہ چیز قوم میں رائج ہوئی ہے. عزیزان محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے فرزند حضرت بندگی میاں سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑ گئے، شدید بیمار پڑ گئے، بستر پر ہو گئے. مہدی علیہ السلام اس موقع پر ارشاد فرمائے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں بھی ہے کہ بیمار اگر کوئی ہے تو اس کے قریب جاؤ، بیٹھو، اس کی عیادت کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو اور اس سے دعاؤں کے طلبگار بنو. اس کو دعا مت دو، اس سے دعاؤں کے طلبگار بنو. اور کچھ اگر ایسے ہیں جو بہت ہی کنڈیشن سیریس ہے، پریشان ہیں، مرض شدید ہے، تو ایسی صورت میں کچھ نیاز کر کے کھلاؤ. احادیث میں آیا ہے. حضرت مہدی موعود علیہ السلام تابع رسول اللہ ہیں. مہدی علیہ السلام نے اپنے فرزند بندگی میاں سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شدید بیمار ہونے پر اپنے دائرے کے فقراء کو گھر میں بلا کر مریض کے قریب حضرت بندگی میاں سید حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بٹھا کر کھانا کھلایا. اس وقت جو بھی متوکلین کی جماعت تھی، اللہ جو دیا تھا وہ پکا کر کھلائے. سب کو بلایا گیا، سب آئے، فقراء کھائے. امامنا کے در کی بات تھی، امامنا کے سب صدقے خار تھے، سب آئے، سب کھائے، چلے گئے. اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام نے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ خاص طور پر بی بی ملکان سے پوچھا کہ آنے والوں میں میاں نعمت بھی آئے تھے کیا؟ تو بتایا گیا کہ میاں نعمت نہیں آئے. تو پھر اس کے بعد بی بی ملکان عرض کرتے ہیں کہ میران جی، میاں نعمت شاید کچھ مصروف ہوں گے، ان کا حصہ
ان کی جھوپڑی پر بھجا دیتے ہیں. تو مہدی علیہ السلام منع فرمائے کہ نہیں, میاں نعمت کو بلاؤ, میاں سید حمید کے قریب بٹھاؤ اور کھانا کھلاؤ. چنانچہ حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا. تب آپ یہاں پر غور کیجئے کہ دائرے کا جب مرشد ہوتا ہے تو کتنا ریسپانسبل ہوتا ہے, دائرے کا جب بڑا ہوتا ہے تو کتنا ریسپانسبل ہوتا ہے. خالی نکے پڑھانا اور دیگر مصروفیت کرنا یہ کام نہیں ہے مرشد کا. مرشد مطلب گائیڈ کرنے والا, راہبر, راستہ بتانے والا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ ریلیجس جی پی اے ہوتا ہے مرشد, راہ بتانے والا, اللہ کی محبت کو زندہ رکھنے والا, اللہ کی محبت کو دلوں میں بڑھانے والا. حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے کرتے دیکھیے تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے ہیں بولی کے قریب میں, ایک بوڑھیا کے کپڑے دھو رہے ہیں میرے بھائیوں. اپنی ماں کے نہیں, اپنے گھر والوں کے نہیں, ایک بوڑھیا ان نون پرسن اس کے کپڑے دھو رہے ہیں. کون؟ شاہ نعمت. مہدی علیہ السلام کے خلیفوں میں تیسرے نمبر پر, خطائی جنتیوں میں تیسرے نمبر پر وہ اعلیٰ ہستی کس کے؟ ایک بوڑھیا کے کپڑے دھو رہے ہیں. تو چنانچہ آپ کو میسج دیا جاتا ہے کہ آپ کو میران جی نے طلب کیا ہے, میران جی کے گھر پر آنا ہے, جھوپڑی پر آنا ہے. تو چنانچہ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے دھو دیے. اس کے بعد گھر پر مہدی علیہ السلام کے آئے اور آنے کے بعد کھانا کھائے. کھانا کھانے کے بعد جب بی بی ملکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا تھا کہ آئے تو ان کو قریب بٹھا کر کھلاؤ, تو قریب بٹھا کر کھلا گیا. قریب بیٹھ کے کھا کے جب واپس جا رہے ہیں, کون؟ حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہیں دافع بلیات کہتے ہیں, یعنی بلائیات کو, بلاؤں کو دفع کرنے والے, دور کرنے والے, ہٹانے والے. وہ ہستی جب کھا کے جا رہے تھے تو امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ دیکھو میاں نعمت کے پیچھے یہ کیا جا رہا ہے. تو بی بی اور دیگر لوگوں نے کہا کہ حضرت شاہ نعمت کے پیچھے جو جا رہا ہے کالا گولا ہے. تو مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ یہ بلائیات ہے, میاں نعمت اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں. تو عزیزان محترم, بہرحال میں مختصر انداز میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج ہم بہت ہی فتنوں کے, آزمائشوں کے, بلاؤں کے دور میں ہیں. حضرت بندگی میاں شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز شریف ہر جمعرات کو کرنا چاہیے. اگر نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو تو کم از کم حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھروں میں نیاز ہونا چاہیے. آپ کہیں بھی رہیے, تاکہ ہمارے گھروں میں جو ہمیں نظر نہیں آ رہی, ہمیں معلوم نہیں ہے, وہ بلائیات ہیں, تو حضرت شاہ نعمت مخراج بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں دور ہو جائیں گی. بہرحال مہدی علیہ السلام کے یہ خلیفے کی سیرت طیبہ طویل ہے, لیکن ایک آخری واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو امامنا مہدی علیہ السلام کے وصال کے وقت کا ہے. بہت ہی شارٹلی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ مہدی علیہ السلام کا جب وصال مبارک ہو رہا تھا تو حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آواز آئی, آپ کے سسکیاں نکل گئے. تو اس وقت مہدی علیہ السلام بخار کی شدت میں تھے. آنکھ کھول کر پوچھا کہ کون رو رہے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو مہدی علیہ السلام قریب بلایا اور پوچھا کہ میاں نعمت کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ میران جی اب ہمیں یقین ہو چکا ہے کہ ہم یتیم ہونے والے ہیں, بے یار و مددگار ہونے والے ہیں, آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں. تو اس وقت مہدی علیہ السلام نے جو تاریخی پیام دنیا کے سامنے دیا, یہ بہت بڑا پیغام ہے. مہدی علیہ السلام جو فرمائے تھے, مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں ہے, بندہ تمہارے درمیان ابھی موجود ہے, بندے کا مدعا تم پیش نظر رکھو اور بندے کے احکامات پر تم توجہ دو. میاں نعمت رونے کا وقت کون سا ہے؟ اب یہاں پر اہم ترین بات ہے میرے بھائیوں, ذرا غور کریے اور ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں کہ مہدی علیہ السلام رونے کا وقت کون سا ہے وہ بتا رہے ہیں. مہدی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ رونے کا وقت وہ ہے جب خدا کی یاد اور اس کی طلب تمہارے دلوں سے نکل جائے. ویژن آف اللہ جب نکل جائے تو پھر سمجھ لو کہ وہ رونے کا وقت ہے. مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ جب مالدار, ریچز, ویلتھ پرسنز, دنیا دار کا میلان تمہاری طرف ہو جائے تو رونے کا وقت وہ ہے. مہدی علیہ السلام پھر ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت یہ وقت رونے کا نہیں, رونے کا وقت یہ ہے کہ دنیا دار تم سے عداوت اور دشمنی کرنا چھوڑ دے. یعنی تم دین حق پر ہوں گے تو تم سے دشمنی کریں گے. اگر تم دین میں کھوکھلے ہوتے جائیں گے اور دنیا دار اور دنیا پرست لوگ تم سے دشمنی اور عداوت کرنا چھوڑ دے تو سمجھ لو یہ وقت رونے کا ہے. اس کے بعد امامنا مہدی علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ میاں نعمت رونے کا وقت یہ نہیں, بندہ بھی تم میں موجود ہے, رونے کا وقت یہ وہ وقت رونے کا ہے جب تمہارا نفس حب الشہوات, شہوتوں کی محبتوں سے بھرپور ہو جائے. چاہتے ایک ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں پھر بھی کم نکلے. تو جب اگر یہ صورتحال ہو جائے تو ایسی صورت میں رونے کا وقت ہے. تو آج دیکھیے ہم اپنی زندگیوں کا بہت ہی جائزہ لیں. تو انشاءاللہ العزیز چونکہ آپ لوگوں کی بھی مغرب کا وقت آ رہا ہے, اس لیے میں اپنے بیان کو مختصر کرتے ہوئے یہی کہوں گا کہ جب حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کی فرسٹ اینڈ بیسٹ چوائس تھی
विजन ऑफ अल्लाह, यानी अल्लाह के दीदार को। तो अल्लाह ताला ने मेहदी अलैहिस्सलाम के सदक़े में उनकी ये चॉइस को कैसे पूरे किया, कितना उनका मुक़द्दर बदला। तो अल्लाह से हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम तमाम महदवियों को, दुनिया भर में बसने वाले और क़यामत तक आने वाले महदवियों को हज़रत मेहदी मऊद अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की तस्दीक़ पर अमल करने के लिए, तस्दीक़ का हक़ अदा करने के लिए अमल सालेह, नेक अमाल पर खुशदिली के साथ, ईमानदारी के साथ, मोहब्बत और चाहत के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रस्म आदत बिदअत से हमें बचाए और हमें सही मानों में महदवी बनाए रखे। दुनिया के हम किसी भी खित्ते में हो, हम अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी को अपने अमल के ज़रिए दुनिया के सामने बताए और दुनिया बोलने पर मजबूर हो जाए कि शायद ये चंचल घोड़े वाला, शायद ये मुशीराबाद वाला, शायद ये चनपटन वाला, शायद ये गुजरात वाला है, महदवी है, ये पहचान बन जाए। तो अल्लाह ताला हम तमाम को नेक तौफ़ीक़ अमल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।